بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 26 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم کتاب الطہارت کا باب سؤر القلب کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس حصے کے اندر ہم سؤر القلب کے حوالے سے احناف رحمہم اللہ کا مسلک اور ان کے دلائل پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يغسل الإناء من ذلك كما يغسل من سائر النجاسات۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے سؤر القلب کے حوالے سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ کا مسلک اور ان کے دلائل پڑھے تھے، اور یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ احناف کے مسلک کو ذکر کر کے ساتھ ان کے دلائل کو ذکر کریں گے۔ تو وخالفہم، اور مخالفت کی ان حضرات کی، فی ذالک اس مسئلے میں، آخرون دوسرے حضرات نے، فقالوا اور وہ کہتے ہیں، یغسل الاناء من ذالک، برتن کو دھویا جائے گا اس کی وجہ سے، کما یغسل جیسے کہ دھویا جاتا ہے، من سائر النجاسات تمام نجاستوں کو۔ اس عبارت میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے دوسرے مذہب یعنی احناف کا ذکر بھی کیا اور ان کا مسلک بھی ذکر کیا۔ تو وخالفہم، و مخالفت کی ان کی، فی ذالک آخرون اس مسئلے میں دوسرے حضرات نے۔ آخرون سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں۔ فقالوا یغسل الاناء من ذالک سے احناف کا مسلک ذکر کر رہے ہیں کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن نجس ہو جاتا ہے، جس طرح باقی نجاستوں کو 3 دفعہ دھونے سے وہ پاک ہو جاتی ہیں، اسی طرح سؤر القلب بھی جب برتن کو 3 دفعہ دھویا جائے گا تو برتن پاک ہو جائے گا، نجس نہیں رہے گا۔ واحتجوا فی ذلک بما قد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ حضرات احناف رحمہ اللہ کے دلائل ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں سے 2 دلائل ذکر کریں گے۔ دوسری دلیل تو باب کے آخر میں آئے گی۔ پہلی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونے کو حکم دیا۔ اس روایت کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 سندوں کے ساتھ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ چلتے ہیں اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث شریف سے استدلال کیا ہے، اور وہ احادیث یہ ہیں۔ فَمِن ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قال حدثنا بشر بن بکر قال حدثنا الاوزاعی رحمہ اللہ وقال حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا فریابی قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا سعید بن المسیب
أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليه مرتين أو ثلاثة فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده۔ پہلی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں اس وقت تک نہ ڈالے جب تک کہ اس پر 2 یا 3 مرتبہ پانی نہ ڈال دے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات بھر اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ وبه قال حدثنا ابن أبي داود وفهد قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر قال حدثني ابن شهاب عن سيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دوسری سند کے ساتھ ہے، اس سند کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں جو پہلی سند کے ساتھ نقل ہوئے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا زائدة بن قدامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا۔ یہ تیسری سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں جو پہلی سند کے ساتھ الفاظ ذکر ہوئے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال فليغسل يديه مرتين أو ثلاثا۔ یہ چوتھی سند ہے جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مذکورہ حدیث ہی کی طرح، مگر انہوں نے یفرغ کی جگہ یغسل یدیہ مرتین او ثلاثہ کے الفاظ لائے ہیں کہ اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ 2 دفعہ یا 3 دفعہ دھو لے۔ پانچویں سند وبه قال حدثنا ابن خزیمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا۔ یہ پانچویں سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔ وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أسبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم أفرغ على يديه 3۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے تھے۔ قالوا فلما روی هذا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطہارة من البول، ان لوگوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے پاکی کے سلسلے میں یہ حکم فرما رہے ہیں لأنهم كانوا يتغوطون ويبولون ولا يستنجون بالماء، کیونکہ صحابہ کرام قضائے حاجت پیشاب پخانہ کرتے تھے اور پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے۔ فَأَمَرَهُمْ بِذَلِكَ إِذَا قَامُوا مِن نَوْمِهِمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ دھونے کا حکم دیا جب وہ نیند سے بیدار ہو۔ لِأَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ أَيْنَ بَاتَتْ أَيْدِيهِمْ مِنْ أَبْدَانِهِمْ، اس لیے کہ ان کو نہیں معلوم کہ رات میں ان کے ہاتھ
بدن کے کس حصے پر رہے ہیں۔ وقد يجوز أن يكون كانت في موضع قد مسحوه من البول أو الغائط فيرقون، اس لیے کہ ممکن ہے ان کے ہاتھ پیشاب پخانہ کی جگہ پر رہے ہوں جس کو انہوں نے صاف کر دیا ہو پونجھ کر مسح کر کے، پھر ان کو پسینہ آ گیا ہو، فتنجس بذلك أيديهم، اور پسینے کی وجہ سے ان کے ہاتھ ناپاک ہو جائیں۔ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغسلها ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کا حکم دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَتَهَا مِنَ الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ إِنْ كَانَ أَصَابَهَا، اور یہ 3 مرتبہ ہاتھ دھونا ان کے لیے پیشاب پخانے سے پاکی کا ذریعہ ہو جائے گا اگر وہ پیشاب پخانہ ان کو لگ گیا ہو۔ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ يُطَهَّرُ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَهُمَا أَغْلَظُ النَّجَاسَاتِ كَانَ أَحْرَى أَنْ يُطَهَّرَ بِمَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ، جب یہ 3 مرتبہ دھونا پیشاب اور پخانے کو پاک کر دیتا ہے، حالانکہ دونوں غلیظ نجاستیں ہیں، تو ان سے کم درجے کی نجاستوں کو بے درجہ اولا پاک کر دے گا۔ یہاں سے قالوا فلما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطہارۃ من البول، صاحب کتاب رحمہ اللہ نے ان احادیث شریف سے مسئلہ سورہ کلب میں طریق استدلال کی نقشہ کشی یوں فرمائی ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اس زمانے میں پانی کی قلت کی بنا پر ہزار صحابہ کرام پیشاب و پخانہ کرنے کے بعد استنجا بالماء نہیں کیا کرتے تھے، استنجا بالاحجار کر لیا کرتے تھے، اور پتھروں سے استنجا کرنے کی صورت پر یا مٹی کے ڈھلوں سے استنجا کرنے کی صورت میں لازمی طور پر نجاست کا کچھ حصہ مخرج میں باقی رہ جانا ممکن ہے جو پسینے کی وجہ سے سڑ جاتا ہو۔ اب سونے کی حالت میں اگر ہاتھ اس مقام پر پہنچ جائے تو لازمی طور پر ناپاک ہو جائے گا ہاتھ، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ پخانہ اور پیشاب کتے کے لعاب کے مقابلے میں غلیظ ترین نجاسات ہیں، جن کو صاحب کتاب نے یوں فرمایا اغلظ النجاسات کان احری ان یطہر بما هو دون ذلک من النجاسات، تو جب پیشاب اور پخانہ اغلظ نجاسات ہیں تو ان کو 3 دفعہ یعنی اس پر ہاتھ لگنے سے، ہاتھ کو 3 دفعہ دھونے سے ہاتھ پاک ہو جاتا ہے، تو سورہ کلب جو اخف نجاست ہے اس سے برتن کو 3 مرتبہ دھونے سے پاک نہ ہونے کا کوئی معنی نہیں رکھتا، لہٰذا آپ کو کہنا پڑے گا سورہ کلب سے بھی برتن کو 3 دفعہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا، کیونکہ یہ نجاست پیشاب اور پخانے کی نجاست سے کم درجے کی نجاست ہے۔ یہاں تک احناف کا مذہب اور ان کے مسلک پر ایک دلیل جو 2 صحابہ سے 6 اسناد کے ساتھ مروی ہے، صاحب کتاب رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔